مولانا امام احمد رضا خان صاحب نے یہ تمنا کی کہ میں نے جانا ہے اور نبی پاک کا دیدار کرنا ہے۔ حاضری تو دیتے ہیں، اس بار آقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ ابھی عاشقوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں، ساری رات روضہ رسول پر کھڑے رہے اور درود پاک پڑھتے رہے ساری رات، مگر دیدار نہیں۔ عاشقوں کو آزمایا جاتا ہے، کبھی کبھی آزمائشیں آتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو کمال کے عاشق تھے، درود پاک بھی پڑھا اور اس کے بعد ایک کلام لکھا یاد مصطفیٰ میں ڈوب کر۔ وہ کہتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار۔ اچھا یہ منظر تو جو بھی مدینے گئے سب نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر اعظم وہ گدا بن کر، غلام بن کر آقا کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں۔ آقا کا در وہ ہے جہاں سے بڑے بڑے تاجدار، یعنی میں بھی بھکاری ہوں تو بڑے بڑے تاجدار بھی اس در کے بھکاری ہیں۔ اس گلی کا گدا، گدا کہتے ہیں فقیر کو، بھکاری کو، غلام کو، کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اچھا لکھتے لکھتے اعلیٰ حضرت نے جو مقطع لکھا نا، وہ بڑی جس کو کہتے ہیں دل کی آواز تھی۔ سمجھو نا اگر اس بات کو، انکساری کیسی کی کہ اے رضا تیری کیا اوقات ہے، تجھے کون پوچھے گا، تجھے دیدار کیوں کرایا جائے، تیری بات کیوں سنی جائے، تجھ سے تو بہت سارے نبی پاک کے چاہنے والے، تیرے جیسے سب، تیرے جیسے کتے تو بہت سارے۔ اگر اس کو میں اور آپ اس انر فیلنگ کے ساتھ اس کو پڑھے نا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، لیکن ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تیرے شہدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شہدا۔ لیکن انہوں نے جو اپنے آقا کی بارگاہ میں بات کی ہے نا، وہ بڑی دل کی بات تھی، وہ بڑی جس کو کہنا انر فیلنگ تھی کہ تیری اوقات ہی کیا ہے، تجھے کیوں دیدار کرایا جائے، تیری بات کیوں سنی جائے۔ ہاں دل سے بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اعلیٰ حضرت کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا، خواب میں نہیں، اعلیٰ حضرت نے بیداری کے عالم میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ بات یہ ہے کہ وہاں دل کی سنی جاتی ہے، پکارنا چاہیے، پکار دل سے ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں نا فریاد امتی جو کرے، ہر ازار میں پریشان ہونا، دکھی ہونا، پکار دو گے، ہاں یاد کرو گے، وہ بڑے قریب ہیں۔ آقا تو قرآن کہتا ہے نا کہ مومنین پر بڑے مہربان ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ وہ مومنین پر مشقت آ جائے تو انہیں برا لگتا ہے، انہیں گرا گزرتا ہے، وہ ہماری ماں سے زیادہ ہمیں محبت کرنے والے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، بس دل سے اگر پکارا جائے تو آج بھی کرم ہوتا ہے۔ آپ نے مدینے جانا ہے، آپ نے رسول پاک علیہ السلام کا دیدار کرنا ہے، آپ نے عشق رسول کی خیرات مانگنی ہے، اپنے دل کی بات انہیں بتانی ہے، تو دل سے بات کریں، ہاں، اور درود پاک کی کثرت کریں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی تو ساری رات درود ہی پڑھا تھا، ہاں درود پڑھتے رہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ درود پاک کی کثرت کرے، آج بھی کرم ہو جاتا ہے۔ ہاں آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے، ہاں آنکھ ہونی چاہیے ایسی، گناہ کر کے گندی چیزیں دیکھ کر آنکھوں سے حرام دیکھتے پھر کہتے دیدار مصطفیٰ چاہیے۔ اگر آنکھ سے سرکار دو عالم علیہ السلام کا دیدار کرنا ہے، اگر کعبے کا دیدار کرنا ہے، گنبد خضرا دیکھنا ہے، تو آنکھیں پاک بھی تو رکھو نا، آنکھوں سے حرام بھی تو نہ دیکھو نا۔ آنکھ صاف ہوگی اور پاک کیسے ہوگی؟ خوف خدا سے رونے میں، عشق رسول میں آنسو بہیں گے نا، تو یہ آنکھیں انشاءاللہ پاک ہونے لگ جائیں گی۔ بری چیزیں نہ دیکھو، شاعر کہتے ہیں